جب ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑھ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں. اللہ بے نیاز ہے. جب ہائے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں، 1,00,000 کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار، 8,000 میں 8,000 1,00,000 میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لی. اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں. وہ اس جنگ میں، اس لشکر میں شریک تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی، یہیں بنیں گی. تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے. عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں. اس دن ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور نا امید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبریں، یہیں شہادت ہے. تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز. مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا. مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں. کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا. میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے. تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی. انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بتا دی ہے. قل اے میرے نبی کہو، قل کہو. قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی ہے. تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر. ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں، ہاں بھائی چھو سر ٹھیک ہو جاؤ. ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے. ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، وہ دی لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا. اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ ویکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اکھیں پاتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا. اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوسے دے. میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا. اس کی جو، یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ. تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو. اور وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. ہاں بھائی اپنی بوتلاں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ڈھکن کھلتے چھو، وہ شروع ہو جاتا. چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی. دم میرا اب پڑ گیا. یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے. کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ
متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا، اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں، جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں۔ قل کہو، بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر۔ محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بیسکوپان نہیں چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لا کر کا، یہ ہے میرا راستہ۔ جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ، کس کو کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ، میں کہتا ہوں وہ، یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے۔ تو بہت سے راستے ہیں دین کے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں ہیں، کئی راستے ہیں، ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل، کہو ان کو، ہذہ، انگلی رکھو ایسے، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین۔ سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین۔ سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین۔ ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے۔ تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں۔ تو اوپر سے اللہ آ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے، یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ۔ یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر
ایک راستے پر متعین کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلانے سے کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں۔ خالی بلاتے، پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا، جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی، کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی۔ تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی۔ بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہا وما علینا الا البلاغ، یا جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر آئے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر آئے ہیں۔ خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے۔ ادعو الی اللہ، مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا۔ یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں۔ تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ یا IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر، بات پر لبیک کہہ اٹھیں۔ قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا۔ جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے، کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی۔ رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں۔ 10:30 12 بجے چیر کے جانے ویکھائی کہ میں اشارہ تروڑیا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں گے۔ حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ۔ یہیں فیصل آباد کا واقعہ ہے، یہاں ایک SP رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ SP ٹرانسفر ہوا کوئٹہ، پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گیا، یہاں اس سے تعارف ہوا تھا۔ تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا، وہ یہاں SSP تھا، اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں CSS اکیڈمی میں۔ میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں۔ تو بلال مسجد سے ہم پیدل، سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اس نے بھی ٹوپی داڑھی پگڑی، اپنا کرتا شلوار، میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار، ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں۔ تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر، جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا، وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے۔ تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا، تو وہ یوں کھڑا تھا، کہنے لگا تو آؤ،
اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوا، اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میرا کی کر لینا. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے. کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں اتوں آؤ. پھر ایسے ہو گیا. پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ ذرا فاصلہ تھا، گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی. صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے، ایک گیٹ بند ہے چابی میرے کو کوئی نہیں، اب دیکھو تالا لگ گیا ہے. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے. اس نے کہا سار وہ دی حال ہو گئی. وہ چابی کڈی کمبدے ہتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے تے ہن اودیاں ٹنگاں وی کمبن، اگاں وی ٹورے پچھاں وی ٹورے. سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نال ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے، مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوگا. ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی، یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں. میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں. میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے. تمہیں سیاست دانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے. پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں. اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا جابر آدمی تھا، ظالم تھا، تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا. وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے. یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا. تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے، تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے، تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگی. یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے. جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے، تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو. تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے ہیں. چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا. ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے. کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں. انا، یہ جو انا کا اضافہ ہے، کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر، خوبصورتی پر، بلاغت پر. ہائے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے. عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے. فاصدع بما تؤمر کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا، اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چلا گیا.
ابو عبید نے پوچھو کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے۔ کہ کیا کلام، قرآن نہیں جانتا ہے، کلام سمجھ۔ تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا تو اللہ نے کیا کیا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتہ بھیجا جس نے اگر ایک چیخ ماری، آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہیت، اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا۔ یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی۔ ایک تیسری قوم وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں۔ یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا۔ تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک انسان کا دعویٰ، کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا۔ نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، سارا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت، یہاں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ سمود میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ عاد میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو، وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے۔ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی۔ فرعون نے بھی کہا قوم نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، فاتنا لے کے آؤ، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، ساری نسل۔ تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے۔ اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے، اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فرعون نے بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑا، عبرت کا نشان بنا دیا لوگ۔ سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی، اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آگے سمندر، پیچھے فرعون، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ، مروا دیا، تو آگے سمندر پیچھے فرعون، اگے جاؤ تو پانی پچھو تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جا کے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ڈرو نہیں، ان معی ربی۔ آپ کو عجب تقابل کر کے دکھاؤں، موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ، 2 نبی، ایک موسیٰ ایک ہارون، اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔
جب آگے سمندر دیکھا، پیچھے فرعون دیکھا، تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے، انہیں اپنے پڑ گئے، انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیتا ہی سانو، یا آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی، آپ کا کیا بنے گا؟ کوئی فکر نہیں، ہارون کا کیا، سانو اپنی پہ گئے، ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ، تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ پھر تمہیں مرنا ہی چاہیے، یا تمہیں فرعون مارے یا تمہیں پانی مارے، لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، میری تو فیض تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار۔ لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی، عجیب بات، کہ پانی پہ لاٹھی مار، بالکل عقل کے خلاف، پانی پہ لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ پانی تے سوٹے مارن دا کی مطلب، فرعون دے سرج مروا، کہا نہیں ادھر مار۔ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، میرے رب کی قدرت کہ ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو، بس کوئی جنبش نہیں، اور 12 قبیلے تھے، 12، تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو گیا، بڑی بڑی دیواریں۔ اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دینا کی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، یا پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، تھک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب پار نکل گیا، تو فرعون کنارے پر آ گیا، انٹر ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا، غرق ہوا۔ کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں، دکھاؤ واقعی مر گیا ہے، پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی، دیکھو ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، جمعہ کی رات، 27 صفر، نبوت کا 14واں سال اور جمعہ کی رات تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، پھر جب ہماری طلب کوئی ختم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ چل اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے، کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک، یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں، کہ اس زمانے میں کھوجی، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بےزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار کی چوری ہو گئی، تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، وہ یوں سیدھا پہاڑ ہے بالکل قارس ہو رہا ہے ایسے، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر کے، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو اب دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر، پھر آپ کو باہر بٹھایا، کہا آپ باہر بیٹھیں، خود اندر تشریف لے گئے، اندھیرا تھا تو ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے،
روڑے پتھر اس سے. اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا, اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دی. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. آپ تشریف لائے. آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے. جب تھوڑی روشنی ہوئی, صبح صادق ہوئی, روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے سوراخ سوراخ تھے, مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دیے. تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں. بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا, اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں میں آپ کو تقابل کر کے بتا. پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا 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 غار سور کی طرف چل پڑا. جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آیا. اللہ نے ایک بیل اگائی, وہ کافی کھلی جگہ ہے, بیل اگائی. بیل اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا, انہوں نے جالا بنا دیا. ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے. کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گیا کہ پاؤں کا نشان یہاں تک. تو اب ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے. بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی, اپنے نبی کی بھول گئی. لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ غم کا لفظ ہے, خوف کا لفظ نہیں کہ ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر قرآن کہتا لا تخف ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی یار میرا کی بڑھنا ہے. قرآن کہتا ہے غم نہ کر. ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی, اپنے نبی کا غم لگ گیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا, یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھ کر کہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا ہوں. بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا, فرعون کو غرق ہوتے دیکھا, اور ایک نبی آگے ایک پیچھے, دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں. اور آگے ایک بستی میں دیکھا فمروا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, وہ ایک بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اتنے ماٹھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجا ہو رہی. 40 سال نبی کی صحبت ہے, بڑے بڑے معجزے دیکھے, اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے. سمندر کو پھٹتے دیکھا, فرعون کو ڈوبتے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست. کہنے لگے کیا ایو جے ہے خدا سانو ہی لے دے. ایسے میں انہوں متھر ٹیکی. اتنی چھوٹی عقل کے تھے کہ ایک لے دے ہمیں. ان کو توڑے جا بے عقل میں دنیا جو ایک ہی کوئی انکم قوم تجہلون. ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, فوت ہوئے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا. یہ تقریباً یہی ٹائم ہے, اس سے تھوڑا سا آگے, زور سے پہلے. اب دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال فرما گئے. اس صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی, جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا قتل کر دوں گا. وہ فوت نہیں ہوئے, اللہ کے پاس گئے, واپس آئیں گے. ابو بکر صدیق کو پتا چلا وہ
عوالی ایک محلہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، تھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، آنسو گرے اور کہا طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار، کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے۔ ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر کہنے لگا میں نہیں بیٹھتا، تو کہنے لگے ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک، زندہ، قائم دائم، حی قیوم موجود ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کمایا نام بھج مسیح تی وڑیا نا تسبا الف اللہ جس دل بر ہووے، الف اللہ جس دل بر ہووے، منہ زردی لہو اکھیاں رو دے، جس اپنے تو اپنے موت کا پیالہ پینا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں، ان کو بھی تو موت نے آنا ہے، تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میرا دین چھوڑ دو گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، چونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو میں یوں نیچے گرا، سیدھا ایسے اسٹریٹ نیچے گرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے، جیسے یہ قرآن آج اترا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایمان اور بنو اسرائیل کا ایمان اب تقابل، دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے معجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں، اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور ابوبکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا جیسے ہر نبی کو بلایا، میرے نبی کو بھی بلا لیا ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان دی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا، پھر قرہ اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی جو اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچمان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔
جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر دیں، کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال۔ تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، وہ بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں، 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ، اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے، اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دی۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔